مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، آج کے اس پروگرام میں میری گفتگو کا عنوان ہے اہل بیت. محترم بزرگوں، ہر انسان کی ایک خاندان ہوتا ہے اور اس کے بیوی بچے ہوا کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے منسلک ہوتا ہے اور فطری طور پر اس کو اس خاندان سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے، ہر ایک کا ایک خاندان تھا، ان کے اہل خانہ تھے. اسی طرح اللہ کے رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خاندان تھا، اور آپ کے گھر والے تھے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ اس سلسلے میں دو مشہور مسلک ہیں. ایک مسلک شیعوں کا ہے. شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت کا اطلاق بہت ہی محدود پیمانے پر ہے. وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اہل بیت مانتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کا اطلاق بہت ہی وسیع پیمانے پر ہوتا ہے. اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ کے پوتے، آپ کے نواسے حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی. اس کے علاوہ عبد المطلب کے خاندان کے تمام مرد اور تمام عورتیں جو مسلمان ہوئیں، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. اہل سنت کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کا اطلاق وسیع پیمانے پر ہوتا ہے. لیکن شیعوں کے ہاں ازواج مطہرات کو اس میں داخلہ نہیں ہے. گویا کہ وہ شعر کے مصداق ہیں. اہل گلشن کے لیے باب گلشن بند ہے. گویا کہ وہ شعر کے مصداق ہیں. اہل گلشن کے لیے باب گلشن بند ہے، اس قدر کم ظرف کوئی باغباں دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی گھروں میں ہی رہو، اور جاہلیت کی طرح سے جاہلیت کے زمانے کی طرح سے اپنی باہر مت نکلو
اور اپنی زینت کا اظہار مت کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گناہوں کی گندگی دور کرے، اور گناہوں کی گندگی دور کر کے تمہیں پاک صاف کریں۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی۔ حضرت علی تشریف لائے، آپ نے ان کو چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت حسن حسین تشریف لائے، ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھی اور شیعوں نے اس کو یہیں تک محدود رکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں ہے، حالانکہ آیت کریمہ میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہ آیت بتلاتی ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 عورتوں سے شادی کی، جن میں سے 13 سے آپ نے دخول کیا۔ 11 آپ کی زندگی بیک وقت 11 عورتیں آپ کی نکاح میں رہیں، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت 9 عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں، اور 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔ ایک حضرت ختیجہ کا، جو سب سے پہلی زوجہ مطہرہ تھی، اور دوسری جن کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت خزیمہ تھی، جو صرف 3 ماہ کے قلیل مدت آپ کی زوجیت میں رہ کر انتقال کر رہی۔ جہاں تک حضرت خدیجہ کا تعلق ہے، حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اور آپ کی تمام اولاد سوائے ایک کے، سوائے حضرت ابراہیم کے، انہی کے بطن سے ہوئی، لہذا آپ کو حضرت خدیجہ سے شدید محبت تھی۔ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدیجہ نے بہت میری مدد کی، اس کے اپنے مال سے میری بڑی اعانت کی۔ جب تک کہ حضرت خدیجہ تھی آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ پر جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ آپ شدید گھبراہٹ میں تھے، اور آپ پر کپکپی طاری تھی، اور بخار چڑھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہستی نے دلاسا دیا اور ہمت بنائی آپ کی، وہ حضرت خدیجہ تھی۔ حضرت خدیجہ چونکہ عمر رسیدہ تھی، اور 40 برس کی عمر میں آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، لہذا آپ کی ان کو کافی تجربہ حاصل تھا۔ وہ آپ کو حضرت نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو بتایا، تو حضرت نوفل نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو آپ کے پاس وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا جس سال انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اور آپ پر اس وقت جو ہے شدید غم لاحق تھا آپ کو، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اہل بیت میں حضرت خدیجہ کے بہت فضائل ہیں، اور یہی کیا کم تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو کامل پیدا کیا، لیکن بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کامل پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ تھی، اور دوسری حضرت فاطمہ بنت محمد،
اور تیسری حضرت مریم، اور چوتھی جو ہے حضرت آسیہ بیوی کی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ اہل بیت رسول میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے۔ وہ آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی صاحبزادی تھی۔ حضرت علی سے آپ نے ان کا نکاح کرایا اور فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو شخص جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت فاطمہ کی، جو تمام عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں۔ اور انہی کے بطن سے حضرت حسن اور حسین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ممبر میں آپ کے قریب حضرت حسن بچپن چھوٹے تھے، آپ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا تھا۔ کبھی لوگوں کی سے مخاطب کرتے، وہ لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی حضرت حسن کی طرف آپ دیکھتے تھے، اور حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا اس سے جو ہے آئندہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ اور اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اما ترضی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ میرے نزدیک وہ مقام، اس مقام پہ راضی نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے معاون تھے، اس طرح سے میرے معاون آپ ہیں۔ تو بے شمار فضائل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، جن کا احصاء کرنا جو ہے مشکل ہے۔ جہاں تک ازواج مطہرات کا سوال ہے، وہ سب کی سب جو ہیں جنتی خواتین تھیں، سب کے سب جنتی خواتین تھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابا ان اتزوج او ازوج الا اہل الجنہ، اللہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں کسی عورت سے شادی کروں یا اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کسی سے کراؤں الا کہ وہ جنتی ہو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سألت اللہ، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میں جس عورت سے شادی کروں یا جس مرد سے میری بیٹی کا نکاح کروں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، چنانچہ آپ کی جتنی ازواج ہیں وہ سب جنتی ہیں، اور دوسری سب کے سب جنتی ہیں، اور جتنے آپ کے داماد ہیں وہ سب بھی جنتی ہیں، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ تو اہل بیت کی اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے، ان کے لیے صدقے کا مال حرام ہے۔ ان آل النبی لا يحل لنا الصدقہ فانها اوساخ الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہم اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صدقہ وہ لوگوں کی گندگی ہے۔
جو مال صدقے میں دیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے گندگی ہے، لہذا ہم اہل بیت کے لیے اس مال کا کھانا درست نہیں ہے۔ تو امہات المؤمنین کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جب تک عام عورتیں تھیں ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق قائم ہو گیا اور جو مطہرہ بن گئی تو جنت مومنین کی مائیں بن گئی۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی زوجات ان کی مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کے مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی نسبی ماں کا احترام اور اس کی خدمت اور اس کی عزت و توقیر ضروری اور لازمی اور فرض ہے، ایسے ہی امہات المؤمنین کی عزت اور توقیر اور ان کا احترام واجب ہے ساری امت پر۔ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا ہے جو بہت ہی بلند ہے، وہ مومنین کے مائیں بن گئی عزت اور احترام اور توقیر میں۔ تو یہ اہل بیت نہایت ہی قدسی نفوس قدسیہ ہیں، یہ انتہائی نیک اور انتہائی جو ہے وہ بابرکت ہستیاں ہیں، اور ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہے، اللہ کے نبی کا تقرب حاصل ہے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خاتم النبیین اور امام المتقین، امام انبیاء اور خاتم الرسول کے رشتہ دار ہیں۔ کسی انسان کا معمولی حاکم سے اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کو فخر سے وہ بیان کرتا ہے، اب ان کے لیے اس اتنا بڑا شرف ہے جو آدمی اس پر کتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ تو ہم تمام امتیوں پر ان کی عزت اور توقیر لازم اور فرض ہے، اور ان کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ، نازیبہ الفاظ کا ادا کرنا یا ان کی شان میں معمولی گستاخی بھی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی اہل بیت کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پر خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق